بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلبہ، آج ہم کریں گے اردو 7ویں جماعت کی نظم حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی تشریح۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے ہم یہ سوال دیکھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی یا پیغمبر ہیں۔ کیا آپ خلیل اللہ کا معنی جانتے ہیں؟ خلیل کا مطلب دوست ہوتا ہے، لڑکوں کا نام بھی ہوتا ہے، تو اللہ کا دوست۔ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام سن کر کون سا واقعہ ذہن میں آتا ہے؟ قربانی کا واقعہ۔ وہ جو اللہ تعالیٰ انہیں خواب آیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو کہ وہ اپنی پیاری چیز کو ذبح کریں، پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو وہ سنایا، ان کے بیٹے نے کہا کہ آپ مجھے ذبح کر دیں۔ پھر جب وہ آنکھوں پہ پٹی باندھ کر ان کے گلے پہ چھری پھیرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ان کی جگہ پر دمبا رکھ دیا، اور اس واقعے کی یاد میں ہم لوگ مسلمان بڑی عید بھی مناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نیچے الفاظ معنی ہیں، آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کتاب کے آخر میں مشکل الفاظ کے معنی لکھے ہوئے ہوتے ہیں، بالکل وہاں سے میں نے سارے بچے دیکھ کر، میں بھی وہیں سے دیکھ کے ایک بار چیک کر لیتی ہوں، دیکھے لکھے ہوتے ہیں سارے، وہاں سے معنی دیکھ کے پہلے لکھ لیں۔ ٹھیک ہے، اور عدو جان، آتش کتا، اور اس سے بہتر بھی یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو سارے میننگ جو ہیں ایک ایک کر کے پہلے بچوں کو نظم میں لکھوا دیتے ہیں، اس کے بعد تشریح کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے بچوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، کیا نمرود نے بابل میں جب دعویٰ خدائی کا جہاں میں عام ہو گیا شیوا خود ستائی کا، اندھیرا ہی اندھیرا کفر نے ہر سمت پھیلایا، تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے معبوس فرمایا۔ پہلے دو شعروں کی اشعار کی تشریح اکٹھی کر لی تھی بچوں نے، تو ہم اس کی تشریح شروع کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، آپ دو مصروں کے بھی کر سکتے ہیں، میں نے 2 اشعار کی ہے۔ ٹھیک ہے، 2 مصرے لے لیں، کر لیں، آپ اس کو کر لیں۔ اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ دیکھیں 4 مصرے یا 2 شعر لیے میں نے، اس بند نہیں ہے، یہ اشعار ہوگا۔ ٹھیک ہے، بند 6 مصروں کو کہتے ہیں، یہ اشعار ہیں۔ ان اشعار میں شاعر کہتے ہیں کہ نمرود اس وقت بابل کے شہر کا بادشاہ تھا۔ یہ دیکھیں، پہلے مشکل الفاظ ہے، بابل ایک شہر کا نام ہے عراق کا، ابھی بھی موجود ہے، وہ وہاں پہ پرانی آپ کو ملتے ہیں آثار۔ نمرود بادشاہ کا نام ہے، دعویٰ کرنا ہوتا ہے اعلان کرنا جھوٹا، جہاں دنیا عام شیوا یعنی عام طریقہ، خود ستائی اپنی تعریف خود کرنے کا۔ ان اشعار میں شاعر کہتے ہیں کہ نمرود اس وقت بابل کے شہر کا بادشاہ تھا، وہ چاہتا تھا کہ سارے لوگ اس کی تعریف کریں، وہ تمام لوگوں میں افضل ہو۔ اس دور میں تمام لوگ کفر و شرک میں لپٹے ہوئے تھے تب، اور ہر کوئی اپنی تعریف کرتا تھا۔ نمرود نے کہا تھا کہ وہ خدا ہے، اور نمرود نے کہا کہ لوگ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرح سجدہ کیا کریں، اس کی عبادت کیا کریں، اور کفر و شرک بہت پھیل گیا تھا، عام شیوا ہو گیا تھا، عام طریقہ ہو گیا تھا کفر کرنا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، دوسرا شعر یہاں سے شروع ہو جاتا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا کفر نے ہر سمت پھیلایا، تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے معبوس فرمایا۔ تو ہر طرف جب اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا، جہالت چھا گئی، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئی تھی کہ روشنی کیسے آئے گی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ لوگ گمراہی سے ہٹ جائیں، اور کوئی راہ دکھانے والا کوئی نہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ ٹھیک ہے، یہ 2 اشعار ہو گئے۔ اچھا، اس کے بعد آپ لوگ تیسرے اس پہ آ جائے، تیسرے مٹا ڈالے بتوں کو توڑ کر اوہام مرسل نے، دیا بندوں کو پھر اللہ کا پیغام مرسل نے۔ اب دیکھیں، اب میں کاپی پہ نہیں، پہلے میں یہاں سے تشریح کرتی ہوں، اس کے بعد ہم کاپی پہ دیکھتے ہیں۔ مٹا ڈالے یعنی کہ بتوں کو توڑ کر اوہام، وہ لوگ سمجھتے تھے کہ اگر بتوں کو نقصان پہنچائیں گے تو ان پہ کوئی عذاب آ جائے گا، اس زمانے کے لوگ یہ سمجھتے تھے، اور یہ ہمارے خدا ہیں، یہ ہمیں بہت بڑا کوئی نقصان آئے گا، عذاب آئے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے، وہ لوگ ایک میلے پہ گئے ہوئے تھے، تو ان کے سارے بتوں کو توڑ دیا، لیکن اور پھر لوگوں کو بتایا کہ دیکھو تم پہ کوئی عذاب نہیں آ سکتا۔ جب وہ لوگ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، تم لوگوں کو کیا حفاظت کریں گے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے یعنی اللہ کے رسول نے بتوں کو توڑ کے اس قوم کے سارے اندیشے اور ڈر ختم کر دیے کہ بتوں کو نقصان پہنچانے سے ان پہ عذاب آئے گا، کیونکہ ہر چیز کا جو عذاب ہے یا رحمت ہے، اس کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا پیغام، اللہ تعالیٰ کا پیغام توحید کا پیغام دیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو۔ ٹھیک ہے، پھر کیا شیطان کو رسوا عدو جان و دین کہہ کر، کیا سینوں کو روشن احب الافلین کہہ کر، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو ذلیل کیا، عدو یعنی دشمن، لوگوں کو بتایا کہ جو شیطان ہے وہ آپ کی جان کا اور آپ کے دین کا دشمن ہے، وہ آپ کے دلوں میں ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ آپ شرک کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور کیا سینوں کو روشن۔ اور اس دور میں جب سب لوگ جو تھے چاند ستاروں ان چیزوں کی پوجا کیا کرتے تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، تو آپ واحد تھے جنہوں نے کہا تھا لا احب الافلین، کہ میں غائب ہونے والی چیز کو پسند نہیں کرتا۔ یہ قرآن مجید کی ایک آیت کا حصہ ہے، اس میں یہ کہا گیا ابراہیم علیہ السلام کو جب چاند کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں چاند تو بہت روشن ہے، میں چاند کی عبادت کروں گا، لیکن چاند شام کو غروب ہو گیا، انہوں نے کہا میں اس کی نہیں کرتا، یہ تو غروب ہو گیا، میں سورج کی عبادت کروں گا، وہ اتنا روشن ہے، اس سے فصلیں پکتی ہیں، بارشیں ہوتی ہیں،
تو میں اس کی عبادت کروں گا۔ لیکن سورج بھی غروب ہو گیا، ستارے بھی غروب ہو گئے، تو انہوں نے پھر کہا لا احب الافلین، کہ جو لوگ ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں تو وہ کیسے کرتے ہیں، لیکن میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کر سکتا۔ ایسے لوگوں کے دلوں میں سوچ پیدا ہوئی، ان کے سینوں میں یہ خیال آیا کہ بات تو صحیح ہے، اور آہستہ آہستہ وہ دین کی طرف آنے لگ گئے۔ اب ہم آپ کو دیکھتے ہیں اس کا کاپی میں اس نے کیا لکھا ہوا ہے۔ اب جیسے ڈائریکٹ دیکھ لیں، اپنے ورڈز میں لکھ لیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو ایک دن لوگ، یہ وہی والا واقعہ ہے کہ بت خانے میں جا کر تمام بتوں کو توڑ ڈالا، پھر ان سب کے بڑے بت کے کندھے پہ کلہاڑی رکھ دی۔ جب لوگ وہاں واپس آئے تو یہ سب کس نے کیا؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اگر یہ آپ کے خدا ہیں تو آپ ان کی عبادت کیجیے، ان سے پوچھ لو کہ تمہیں کس نے توڑا ہے، تم ان سب بتوں کو چھوڑ دو۔ رسوا کے شاعر یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں ارشاد فرمایا کہ احب الافلین، نمرود غروب ہو جانے والی چیزوں کی عبادت سے مراد ہے کہ ابراہیم علیہ السلام غروب ہونے والی چیزوں کی عبادت نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ سورہ انعام کی آیت کا یہ ایک حصہ ہے۔ اس کے بعد ہے نمرود کو بھائی نہ یہ باتیں بھلائی کی مسند چھوڑنی پڑی، جی مگر نمرود کو بھائی نہ یہ باتیں بھلائی کی کہ مسند چھوڑنی پڑتی تھی کافر کو خدائی کی۔ ہوا یہ بندہ شیطان خلیل اللہ کا دشمن، چراغ حق بجھانے کو کیا آتش کدہ روشن۔ اس اشعار میں شاعر کہتا ہے کہ نمرود بادشاہ کو اچھی نہیں لگی یہ بھلائی کی باتیں، اچھائی کی باتیں، توحید کی باتیں اس کو بالکل اچھی نہیں لگیں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر یہ باتیں وہ مان لے گا، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کو مان لے گا، تو اس کو اپنی بادشاہت چھوڑنی پڑے گی، لوگ اس کو اس کی بادشاہت سے اتار دیں گے، اس کو خدا نہیں ماننے تھے، اور اس کافر کو لوگ خدا نہیں مانیں گے، اس کی طاقت ختم ہو جائے گی، اس کی بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے وہ اس ڈر سے، کیونکہ دل میں وہ جانتا تھا کہ یہ باتیں سچی ہیں، لیکن وہ چاہتا تھا کہ لوگ ان باتوں پہ عمل نہ کریں اور اس کو نہ مانیں، اس لیے وہ شیطان کا بندہ شیطان کا بندہ تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے دوست کا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے خلیل اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دشمن بن گیا، اور حق کے اس چراغ کو بجھانے کے لیے، یعنی کہ اس چراغ، اس روشنی، سچائی کی روشنی کو بجھانے کے لیے اس نے آگ جلانے کی جگہ کو روشن کیا۔ اس زمانے کے لوگ بہت بڑی جگہ پہ آگ جلایا کرتے تھے اور آگ کی پوجا بھی کیا کرتے تھے، تو اس نے ایک بہت بڑا آتش کدہ جلانے کا حکم دیا، جسے ہم بون فائر بھی آج کل کہتے ہیں۔ اس نے حکم دیا کہ شہر کے بیچ میں ایک آگ جلائی جائے تاکہ اس ابراہیم علیہ السلام کو جو روشنی کی چراغ بنے ہوئے ہیں ان کو اس حق کی روشنی کو بجھایا جا سکے، ٹھیک ہے۔ آگے اس کا بھی ہم کتاب سے دیکھ لیتے ہیں، کاپی میں نے لکھا ہوا ہے، اس وہاں سے آپ لوگ اس کا اسکرین شاٹ لے کے بھی کاپی کر سکتے ہیں۔ تو کافر ان کا دشمن بن گیا، اسے یہ باتیں بھلائی کی اچھی نہ آئیں اور وہ شیطان کی طرح گمراہی کا راستہ اختیار کیا۔ اگر وہ بھلائی کرتا، باتوں کو مانتا تو اسے اپنی بادشاہت چھوڑنی پڑتی۔ نمرود کو دنیا کی دولت سے بہت محبت تھی، اس نے سچائی کے چراغ کو بجھانے کے لیے ایک بڑا الاؤ گرم کرایا اور اس میں زندہ جلانے کا حکم دیا۔ نمرود جو تھا وہ شیطان کا دوست تھا، اور وہ اللہ کے دوست ابراہیم علیہ السلام کو توحید کا پیغام دینے سے منع کرنا چاہتا تھا۔ اگلا شعر، خلیل اللہ کو اس آگ کے انبار میں پھینکا، گلے توحید گویا تختہ گلزار میں پھینکا، یعنی اللہ تعالیٰ کے خلیل اللہ کو، اللہ تعالیٰ کے دوست کو اس نے اس آگ کا جو آتش کدہ تھا، جو انبار تھا، انبار ہوتا ہے ڈھیر، آگ کے ڈھیر میں پھینک دیا، اور گلے توحید یعنی گل ہوتا ہے پھول، توحید کا جو پھول ہے، یہاں پہ تختہ گلزار میں پھینکا، یعنی کہ جو گلے توحید گویا، یہاں پہ شاعر جو ہے وہ تشبیہ دے رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کو کہ وہ ایک پھول تھے جنہیں پھولوں کے بنے ہوئے تخت پر پھینک دیا۔ لیکن ہوا کیا؟ جب اللہ کے دوست کو اس آگ کے ڈھیر میں پھینکا، یعنی کہ ایک پھول کو پھولوں کے تخت پہ پھینک دیا، تو گروئے کار آیا آج بھی وہ نور پیشانی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کون کام آیا ابراہیم علیہ السلام کے، ان کے دوست اللہ تعالیٰ کام آئے اس دن بھی، ماتھے کا نور یعنی کہ اللہ تعالیٰ کام آئے، ہوئی آگ ایک پل میں، اور جو آگ اتنی جل رہی تھی وہاں پہ لوگوں نے دیکھا کہ وہ آگ جو تھی وہ ایک لمحے میں کوثر و تسنیم جنت کی نہروں کی طرح، پانی کی طرح ٹھنڈی ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ اس آگ سے بالکل بچ کے نکل گئے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، یہ آخری اشعار میں شاعر ہے، اور بڑا انبار یعنی ڈھیر روشن کروایا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اپنے رب پہ پورا بھروسہ تھا، انہیں کسی چیز کا خوف نہیں تھا۔ نمرود بھی کیا جانتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک باغ کی طرح ہے، آگ سے ابراہیم یہ ایک تختہ گلزار یعنی باغ کی طرح ہے، وہ آگ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی، اور کتنی ٹھنڈی، جنت کی نہروں، کوثر اور تسنیم، جنت کی نہروں کو نام ہے، ان کی پانی کی طرح ہوگی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کا پیغام پہنچانے والوں کے لیے مددگار ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ جی طلبہ، اب اس تشریح کو اچھا سا کر کے مکمل کریں۔ اللہ حافظ۔